السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرات علماء کرام، سامعین حضرات، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس نشست میں جہاں اس بات کی خوشی اور مسرت ہے کہ ہم اور آپ ایک دینی نسبت پر ایک اللہ والے کے حالات اور واقعات سننے، بولنے اور اس سے سبق سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ بات مسرت کی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مادرزاد ولی جس نے اولیاء کاملین کی گود میں پرورش پائی ہو، جس کو اپنے زمانے کے رابعہ بصریہ نے جنا ہو، جس نے ایک بہت ہی نیک خاتون اللہ والی، جس کے روز و شب مہمانان رسول اور متعلمین اور اولین دور کے دعوت و تبلیغ کے مہمانوں کی خدمت میں گزر جاتے تھے، کی صحبت، اس کی رفاقت، اس کی شفقت اور تربیت، اس کا دودھ پینا جس کو نصیب ہوا ہو، جس نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں 3 سال موقع پایا ہو، جس پر اپنے وقت کے کامل ولی کی نگاہ 3 سال تک پڑی ہو، جس پر حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے اعتماد کیا ہو، جس کو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتیں میسر آئی ہوں، اس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ آج اس حال میں یہاں مجتمع ہوئے ہیں کہ ان کا سانحہ وفات 10 ذی الحجہ کو ہوا اور امت مسلمہ پر ایک غم کا بادل چھا گیا اور علماء کرام کی آنکھیں اشکبار ہوئیں اور ہزاروں نہیں بلکہ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں کہ لاکھوں مسترشدین وابستگان کے کلیجے منہ کو آنے لگے تھے. وہ شخصیت حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ان کو سن 1941 کے اندر حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ان کا تولد ہوا، ان کی ولادت ہوئی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے محدث کبیر، وہ ان کے صاحبزادے تھے. اپنے زمانے کے خیر الازکیہ حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اور ہمارا اور آپ کا مقصد صرف ان کے واقعات سن لینا اور بول دینا نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس اللہ کے نیک ولی کے واقعات اور حالات اور خدمات سننے اور بولنے کے بعد انشاءاللہ ہم بھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں. مجھے اس وقت میں وہ نقشہ یاد آ رہا ہے جب 1982 میں رجب میں یا اس سے کچھ پہلے سردی کا موسم تھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی علیہ الرحمہ آخری مرتبہ ہندوستان تشریف لائے تھے اور بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ان کا کئی دنوں تک قیام رہا. میں نے وہاں پر دیکھا کہ پورا خطہ میوات ٹوٹ پڑ رہا تھا. میں نے ایسی عقیدت، ایسی محبت جو مولانا اسماعیل کاندھلوی جھنجھانوی علیہ الرحمہ کے اولاد کے ساتھ دیکھنے میں آئی، میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے مشاہدہ کیا تھا کہ عقیدت اور محبت کسے کہتے ہیں. ہاں، سیرت کی کتابوں میں صحابہ کے واقعات میں ضرور پڑھا تھا کہ جب مشرکین مکہ کے سردار صلح حدیبیہ کے موقع پر رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں کچھ گفتگو کرنے حاضر ہوئے تو وہ مشاہدہ کر رہے تھے صحابہ کرام کس عقیدت اور احترام کے ساتھ رسالت مآب علیہ السلام پر پروانی کی طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں. میں نے اس کی جھلک میواتی حلقے میں دیکھی بستی حضرت نظام الدین میں جب حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ آخری مرتبہ تشریف لائے. اس موقع پر ایک مرتبہ عصر کے بعد جب حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کو زیارت کے لیے لایا گیا اور حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ، حضرت جی انعام الحسن صاحب کا اس وقت میں جو حجرہ تھا اس کے باہر ان کو لانا تھا، چیئر پر تھوڑا وقت لگ رہا تھا، تو حضرت جی انعام الحسن صاحب کے ماموزد بھائی مولانا محمد کاندھلوی
انہوں نے کچھ دیر بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ دین انبیاء کرام کے ذریعے دنیا کے اندر پھیلتا رہا، پھولتا رہا، اور انبیاء کرام رسول اعظام کی محنت اس پر رہی، اور ختم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد امت میں ایسے افراد جنم لیتے رہے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خاطر، اس کی دعوت و تبلیغ کی خاطر وقف کی ہیں، تب جا کر کے یہ دین آپ کو یہاں پر پھلتا اور پھیلتا دکھ رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس 4 دیواری کے اندر اس ایک خاندان کے 5 افراد نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں، تب جا کر کے دعوت و تبلیغ کا یہ شجر آپ کو پھلتا پھولتا دکھائی دے رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ مولانا محمد اسماعیل جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے اس 4 دیواری میں، ان کی پوری زندگی دین کی خاطر وقف ہوئی. ان کے بعد مولانا محمد میاں صاحب، ان کے صاحبزادے کی پوری زندگی وہاں پر وقف ہوئی، اور ان کے بعد مولانا محمد الیاس کاندھلوی کی پوری زندگی وقف ہوئی. پھر مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی کی پوری زندگی وہاں پر وقف ہوئی. پھر مولانا محمد ہارون صاحب کی جتنی زندگی میں اللہ نے مقدر رکھی تھی وہ تو نوجوانی میں عالم شباب میں چلے گئے. یہ 5 افراد ہیں جنہوں نے ایک ہی خاندان میں اپنی زندگیاں دین کے اوپر وقف کی ہیں، تب جا کر کے آپ کو یہ شجر نظر آ رہا ہے، دین کے پھلنے پھولنے کی شکلیں دکھائی دے رہی ہیں. میرے دوستو، اسی سلسلے کے اندر آپ جوڑ لیجئے ایک نام اسی خانوادے کا، مولانا محمد اسماعیل جھنجھانوی علیہ رحمہ کے پوتے کا حضرت شیخ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پوری زندگی وقف ہوئی، اور آخر وہ دین کی خدمت کرتے کرتے عالم جاودانی کی طرف چلے گئے. اس خاندان کے 6 افراد کے بعد آج آپ جس شخصیت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ مولانا محمد اللہ صاحب، وہ 7ویں فرد ہیں اس خاندان کے جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی ہے. آپ غور کیجئے کہ قرآن حکیم کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ جو مقدس کتاب چھپتی ہے، طبع ہوتی ہے، قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ فضائل اعمال دنیا کے اندر چلتی رہی، یعنی 70 سال تک. اس کے بعد منتخب احادیث بھی آئی اور کتابیں بھی آئی. اس زمانے میں بہشتی زبر کا درجہ تھا قرآن کے بعد، پھر فضائل اعمال کا تقریباً 70 سال تک درجہ رہا. آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور رائٹروں کی طرح، مصنفین کی طرح، لیکھکوں کی طرح اپنی کتاب کا رجسٹریشن کرا دیتے. ان کے ہاں ہر سال درہم و دنانیر کے، ریال کے اور پاؤنڈ کے، ڈالروں کے بوریے بھر بھر کے ان کے دہلیز پر آتے. لیکن اس کے باپ نے، شیخ زکریا نے، اپنی زندگی میں ایک کتاب، ایک رسالہ کا بھی رجسٹریشن نہیں کروایا. ہم نے وہ منظر دیکھے ہیں. اس خانوادے کے بارے میں ایک واقعہ ذرا سا عرض کر دوں میں کہ یہ بات چلی کہاں سے. جھنجھانا سے ایک بارات کاندھلا آئی. یہاں بہت سے ساتھی میرے ساتھ جو جاتے آتے رہے، اکرم بھائی نیل گران میں سے، سلیم بھائی، اشفاق بھائی، بہت سارے بھائی گئے ہوئے ہیں. میں نے وہ مسجد دکھائی، وہ بڑا گھر کہلاتا ہے، بہت بڑی حویلی ہے، اس کا نام بڑا گھر ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نانی جو اپنے زبانی کی رابعہ بسر تھی، مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات مولانا محمد الیاس کے شروع میں ان کو جو حالات لکھے ہیں، لمحہ بھر کے لیے تو آپ حضرات سکتے میں آ جائیں گے کہ یہ کسی مرد کی بات ہے کہ عورت کی بات ہے. اتنے حالات ان کے واقعات، ان کی اتنے اوراد اور وظائف. رات بھر تہجد میں گزر جاتی تھی. رات کے اندر وہ انہوں نے ایک دفعہ اٹھ کر کے ذرا جھانکا، چونکہ وہ سناٹا سے رہتا ہے، چھوٹی مسجد ہے، دیکھا کہ مسجد کے صحن میں کوئی شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے. حیرت ہوئی کہ رات میں تو کوئی آتا ہی نہیں آیا. اس کے بعد وہ اپنے اوراد و وظائف میں مشغول رہیں. کچھ دیر بعد پھر جب انہوں نے دیکھا پھر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوا ہے. پھر شب میں دیکھا تہجد میں، پھر دیکھا تو کوئی شخص. بڑی متاثر ہوئی. لوگوں تحقیق کروائی کہ بھئی یہ کون شخص ہے، روزانہ تو دکھتا نہ تھا. بتلایا گیا کہ جھنجھانے سے ایک بارات آئی ہے، اس کے اندر ایک مولوی محمد اسماعیل نام کے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی بارات تو چاہے کہیں بھی ٹھہرے، میں تو مسجد میں جا کے پڑھ جاؤں گا. اور رات بھر وہ عبادت میں مصروف رہے. بس ضد پر آ گئی، میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی سے کروں گی. ان کے صاحبزادے مولانا رؤوف الحسن صاحب جو میرے مشفق و مربی مخدوم و مکرم استاد مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا رؤوف الحسن صاحب مخالف ہو گئے. میں اپنی معصوم سی نوجوان نوعمر باگرہ بچی کا نکاح اس ادھیڑ سے ہونے دوں گا. لیکن والدہ صاحبہ ضد پر آئی، نہیں میں اپنے بیٹے کا نکاح اسی سے کروں گی. وہ پہلے ان کی بیوی وفات پا چکے. نہیں، فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ رشتہ میری بیٹی کا اس خاندان میں ہو گیا اسماعیل جھنجھانوی سے، تو میرے خاندان میں بھی اس کی برکت سے دین رہے گا.
اور اس بات کو حالات مشائخ کاندھلوی میں مولانا محمد احتشام الحسن کاندھلوی نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی آج اس خاندان سے ٹچ رہنے کی وجہ سے دین باقی ہے۔ وہ نکاح ہوا، مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ 5 نہیں بلکہ 7 افراد چلے گئے۔ اسی خاندان میں دوسرے بیٹے مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی، ان سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ میں کسی مکتب فکر کے بارے میں خدا نخواستوں کو تنقید اور نہیں کر رہا، لیکن ببانگ دہل یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج روئے زمین پر جتنا خانقاہی نظام روئے زمین پر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وجود میں آیا، کسی اور کا نہیں آیا۔ حضرت مولانا شاید اتفاق فرمائیں گے، اور حضرات کا بھی یہ بے شک ہے، یقیناً ہے، بہت ہے، لیکن ایک فرد واحد کو دیکھا جائے تو حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ 100 سے اوپر ان کے خلفاء مجازین افریقہ اور امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر ان کی وجہ سے مدارس اور بڑے بڑے خانقاہ اور مدارس وجود میں آئے، مراکز وجود میں آئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے انگلینڈ کے اندر، 72 گھنٹے گن کر کے لگائے تھے، 3 دن اور 3 رات تبلیغی جماعت کے اندر، یہ احساس دلانے کے لیے کہ مدارس بھی ضروری ہیں، خانقاہیں بھی ضروری ہیں، دعوت و تبلیغ بھی ضروری ہے۔ ان باتوں میں بات اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ 9 عمر لڑکے تھے، حضرت اپنے زمانے کے شیخ کامل حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ حضرات سن لیجئے گا 5 باتیں کہ یہ مشہور رہا ہے رائے پور کا ذکر، دیوبند کا مجاہدہ، اس وقت میں حضرت شیخ الہند نے مجاہدہ کیا، اس زمانے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدہ کیا وغیرہ وغیرہ، مولانا حفظ الرحمان سے وار بھی نہیں کیا۔ رائے پور کا ذکر، دیوبند کا مجاہدہ، تھانہ بھون کا تقویٰ اور گنگوہ کا علم، اس کے ساتھ میں مان لیجئے کہ خاندان صدیقہ کاندھلا کی دعوت و تبلیغ، یہ 5 چیزیں نمونہ ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود نے مولانا طلحہ صاحب سے جو 9 عمر لڑکے تھے فرمایا، آؤ بھائی طلحہ تمہیں بھی بیعت کر لیں، جبکہ ہم نے اپنے اکابر کا مزاج یہ پایا ہے کہ وہ آسانی سے بیعت کرنے پر راضی نہیں ہوتے، لیکن خود نے بلایا، لیکن مولانا طلحہ صاحب خاموش رہ گئے چونکہ اپنے والد محرم سے پہلے اجازت نہیں لی تھی۔ بعد میں جب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ حضرت رائے پوری نے خود نے فرمایا کہ آؤ طلحہ تمہیں بیعت کر لیں، شیخ نے فرمایا بھی کیوں نہیں ہو گئے بیعت؟ عرض کیا کہ حضرت آپ سے میں نے پہلے معلوم ہی نہیں کیا تھا۔ فرمایا کہ اب ہو جائیو، جب حضرت باہر تشریف لائے اب ہو جائیو۔ وہ پتہ چلا مولانا احتشام الحسن کاندھلوی کو، جو مولانا یوسف صاحب مولانا انعام الحسن صاحب کے استاد جلالین انہوں نے پڑھائی تھی، اور حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے 6 خلفاء تھے، ان میں سب سے پہلے عالم وہ تھے مولانا احتشام الحسن کاندھلوی، مولانا اظہار الحسن صاحب کے بڑے بھائی۔ ان کے صاحبزادے مولانا اجتباء الحسن صاحب جو مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں۔ مولانا احتشام الحسن صاحب نے فرمایا طلحہ اجتباء الحسن کو ضرور ساتھ لے لیو۔ ادھر حضرت جی انعام الحسن کے والد مولانا اکرام الحسن صاحب کو معلوم ہوا، انہوں نے فرمایا طلحہ زبیر کو ضرور ساتھ لے لیو، مولانا زبیر الحسن صاحب اپنے پوتے کے لیے۔ شیخ زکریا صاحب نے فرمایا ہارون کو ضرور ساتھ لے لیو، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک ہوتا ہے طالب، ایک ہوتا ہے مطلوب، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ بزرگ وہ ہیں خود فرما رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ ایک حضرت طلحہ بیعت ہو رہے ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائخ، کیا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود بیعت نہیں کرتے تھے؟ بیٹے کو ان سے بیعت کروا رہے ہیں۔ کہ شیخ زکریا خود بیعت نہیں کرتے تھے، اپنے بیٹے کو حضرت رائے پوری سے کروا رہے ہیں۔ کہ حضرت جی انعام الحسن صاحب کو اجازت خلافت حاصل نہ تھی، بیٹے ان کے حضرت رائے پوری سے بیعت ہو رہے ہیں۔ کہ مولانا احتشام الحسن مولانا الیاس صاحب کے پہلے خلیفہ نہیں ہیں، بیٹے ان کے حضرت رائے پوری سے بیعت ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ بیعت ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ سلوک و تصوف انسان کے تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے اکابر علماء ہمیشہ اس سے وابستہ رہے ہیں، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت میں مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی، تو اس زمانے میں حضرت مفتی محمود حسن صاحب، مولانا منور حسین صاحب کی موجودگی میں جو پگڑی اور دستار حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حرم پاک کے اندر حضرت شیخ زکریا صاحب کے سر پہ رکھی تھی اور اجازت و خلافت سے نوازا تھا، وہی دستار فضیلت شیخ زکریا صاحب نے حضرت مولانا طلحہ صاحب کے سر پر رکھی
اور آپ حضرات نے سنا ہوگا پچھلے سال محرم کے اندر ہمارے حضرت مولانا طلحہ صاحب نے اپنے بہنوئی اور اپنے مرید اور اپنے خلیفہ ناظم عالم ظاہر اللہ مولانا محمد سلمان صاحب کے سر پہ رکھی، اور آج الحمدللہ ان کی تحریک کو، ان کے مشن کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی خانقاہوں کو وہ سنبھال رہے ہیں۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب صاحب کشف و کرامات بھی تھے۔ کشف و کرامات کا ذکر زیادہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا مقصد عملی زندگی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ تشریف لے آ رہے تھے، حالات ایسے بندے چلے گئے، ٹرین کا ٹائم ہو گیا، سب نے کہا حضرت ٹرین تو چھوٹی، فرمائے بس چلو بیعت لی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، حضرت ٹائم ہو چکا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، ٹرین رکی ہوئی تھی، جیسے قدم رکھا ٹرین چل دی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا طلحہ صاحب نے اپنی بہنوں کی دعوت کہی، بہنوئیوں کی بہن بیٹی کو بلایا۔ آپ یاد رکھے گا تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہر سال اپنی ہر بیٹی کو، خاص طور سے مرکز نظام الدین میں جو ان کے دو صاحبزادیاں تھیں، ایک مولانا یوسف صاحب کے نکاح میں تو دو آئیں ایک کے بعد دے رہے گا، ایک مولانا انعام الحسن صاحب کے نکاح میں، ان دونوں کے لیے ہر سال عید الفطر کو گڑ کے چاول میٹھے کنستر میں بھر کے، پیپے میں بھر کے بھیجا کرتے تھے۔ میں نے اپنی طالب علم کے دور میں جو 4 سال رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور ثروت اس دسترخوان پر برکت عطا فرمائی تھی۔ آنے والے اجنبی بھی کھا رہے ہیں کہ اندر کھانے کو میسر نہ ہوتا ہوگا، لیکن وہ بہنیں انتظار کرتی تھیں کہ ہمارے شیخ ابا جو ہر سال گڑ کے میٹھے چاول بھیجتے تھے، ہمارا بھائی بھیج رہا ہے یا نہیں۔ بہرحال تو حضرت مولانا طلحہ صاحب نے دعوت کہی، ان کی ایک بہن کہنے لگی کہ اتنی تیز تو گرمی پڑ رہی، کیسے آنا ہوگا، موسم بہت گرم ہے۔ فرمایا کہ موسم جب تک ٹھنڈا ہو جائے گا، نہیں وعدہ کر اس دن برسات ہو، اگر برسات کا وعدہ کرے تو دعوت قبول کروں۔ فرمایا انشاءاللہ برسات ہوگی۔ گرمی تمتماتی بھی، تمازت کی دھوپ پڑ رہی ہے، اور کسی کو دوپہر تک اندازہ بالکل نہیں ہے کہ کوئی بارش کا امکان ہو سکتا ہے۔ جب ٹائم ہوا موسلادھار بارش ہوئی اور انہوں نے کہلایا وعدہ پورا ہو گیا، اب آ جاؤ، وہ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کے کرامات سے بھی نوازا۔ مجھے ایک بات یہ عرض کرنی ہے، حالانکہ وہ اشارہ میں کہہ سکتا ہوں کہ امت مسلمہ میں جہاں کہیں بھی کسی تحریک میں، تنظیم میں، ادارے کے اندر کوئی اختلاف کی بات آئی، میں نام لے کر تو نہیں کہہ سکتا، ٹائم بھی نہیں ہے، بخدا واللہ مجھ کو حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فون فرمایا، گفتگو فرمایا راجستھان میں تمہارے تعلق میں جو مدارس ہیں ان کے محتمین سے بات کرو کہ وہ کچھ طلبہ سے روزے رکھوائے، اعتکاف کروائے، دعا کا اہتمام کر رہا ہے کہ پروردگار عالم اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر امت مسلمہ کی اتفاق اور اتحاد کی خاطر کتنا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے سلوک اور تزکیہ ہر ایک کے لیے رکھا ہے، قد افلح من تزکا۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طریق کو اپنایا، لیکن سلوک و تصوف کے خانقاہی نظام کو عملاً زیادہ اختیار کیا۔ جب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہوا، حضرت مولانا طلحہ صاحب بھی اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے، مولانا عاقل صاحب بھی وہیں تھے، مولوی جعفر صاحب بھی وہیں تھے۔ حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مولوی طلحہ کیا ارادہ ہے، مدرسہ پڑھاؤ گے یا کتب خانے میں بیٹھو گے یا سلوک و تزکیہ میں خانقاہ میں اپنے والد کے نقش قدم کام کرو گے؟ ادب سے عرض کیا کہ حضرت یہ ارادہ ہے والد محترم کا، حضرت شیخ کا۔ فرمایا کہ رمضان تو قریب ہے، سہارنپور جاؤ اعتکاف کرو۔ عرض کیا کہ حضرت ارادہ یہ ہے کہ پہلا اعتکاف تو مدینہ میں، ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے کہ نہیں، پورے مہینے کا جیسا شیخ اعتکاف فرماتے تھے متعلقین متوسلین کے ساتھ، سہارنپور جا کر اعتکاف کرو۔ عرض کیا کہ والدہ تو عدت میں کہ مولوی عاقل محرم ہے، جعفر محرم ہے، چنانچہ مولانا طلحہ صاحب کو حکم دے کے بھیجا۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو اجنبی لگے، اچھمبی لگے، اور ہو سکتا ہے ناقابل یقین لگے، حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے تھے اس رمضان میں، 3 دن 3 رات وہاں مظاہر علوم دار جدید کے اعتکاف کے اندر استحکام دینے کے لیے کہ شیخ کی خانقاہ وہ متاثر نہ ہو، اس کے لیے تشریف لے گئے تھے، 3 دن 3 رات رہ کر کے آئے ہیں۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ چلا ہے، ہمارے ہاں چاہے کتنی بڑی تنظیم اور تحریک کے سربراہ اور صدر رہے ہوں، بانی رہے ہوں، محتمم رہے ہوں، وہ بیعت اور سلوک و تصوف سے بے نیاز نہیں رہے۔
دیکھیے حاجی امداد اللہ اور مہاجر مکی سے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، ان سے بیعت بھی ہوئے، مرید بھی ہوئے، خلیفہ بھی ہوئے۔ ان کے خلفاء کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے خلفاء میں مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری، ان کے خلیفہ شاہ عبد القادر رائے پوری، اور ان کے خلفاء کی بہت بڑی فہرست ہے جو شروع سے لے کر کے اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تک دعوت و تبلیغ میں پڑوسی ممالک کے اندر استحکام کا سبب بنے رہے۔ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت گنگوئی کے خلیفہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی، بیعت ہوئے، سلوک و تزکیہ کی لائن میں جڑے رہے، اور پھر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت و خلافت دی۔ زندگی بھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی، مولانا یوسف صاحب بھی، مولانا انعام الحسن صاحب بھی جو بیعت کرتے رہے ہیں، وہ کروڑوں افراد مولانا رشید احمد گنگوئی سے، مولانا الیاس صاحب سے اجازت، مولانا خلیل احمد سہارنپور سے اجازت ملنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اگر مولانا خلیل احمد سہارنپوری مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت نہ کرتے، ان کو اجازت و خلافت نہ دیتے، تو یہ سلسلہ بیعت و ارشاد کا تینوں امیر حضرات سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے جید عالم، لیکن سلوک و تزکیے سے بیعت سے جڑے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیعت و ارشاد کو اجنبی چیز نہ سمجھیں، چاہے آدمی کسی بھی تنظیم سے، تحریک سے، ادارے سے جڑا ہوا ہو، لیکن یہ کام کرے۔ میں اس پر ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، بات علم ہو جائے گی، معاف ہو جاتا ہوں، جلدی ختم کرتا ہوں، کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم علامہ مولانا وسیع اللہ صاحب، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی، حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں الہ آباد میں تھے۔ وہ شاگرد تھے علامہ ابراہیم بلیابی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ مسلم شریف برس پڑھائیے، بخاری کے بھی چند پارے پڑھائیں۔ علامہ ابراہیم بلیابی اخیر عمر میں، یہ واقعہ مجھے پروفیسر نادر علی صاحب نے سنایا تھا، جو تبلیغی جماعت کے ذمہ داران میں سے تھے اور جو شیخ زکریا صاحب کے خلفاء میں سے بھی تھے۔ انہوں نے سنایا، مقیم بھائی وغیرہ اس وقت میں ساتھ تھے، شفیع بھائی بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ شاہ وسیع اللہ صاحب کے پاس علامہ ابراہیم بلیابی دارالعلوم دیوبند کا محدث کبیر وہ گیا اور جا کر کہا کہ وسیع اللہ مجھے سنبھال لے، میرے دل کی حالت دیکھ لے۔ ان کو زندگی بھر قرآن اور حدیث پڑھاتے ہوئے گزر گیا، لیکن اخیر عمر میں جا کے اس کا احساس رہا کہ میں اس سلسلے سے ابھی تک کیوں نہیں جڑا، جس سلسلے سے جڑنے کے بعد 1400 سالہ بزرگوں کے برکتیں ملتی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ جس طریقے سے حدیث میں سند ہوتی ہے، یعنی آپ سے لے کے رسول پاک علیہ السلام تک سند چل رہی ہے، بیچ میں کہیں کوئی استاد چھوٹا ہوا نہیں ہے، اگر چھوٹ گیا تو وہ پھر منقطع ہو گیا سلسلہ۔ اسی طریقے سے سلوک و تصوف میں 4 سلسلے نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ چل رہے ہیں۔ یہ سند رسول پاک علیہ السلام تک چل رہی ہے، 1400 سال میں ایک بھی سیکنڈ کے لیے بیچ میں سے انقطاع نہیں ہوا۔ یہ مجددین کے کارنامے تجدیدی 1 صدی کے لیے ہوتے ہیں، حدیث کے اندر ہے، لیکن ان 14 صدیاں گزرنے کے باوجود یہ چاروں سلسلے جوں کے تو قائم اور باقی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک باقی رہیں گے، اللہ نے چاہا۔ تو شاہ وسیع اللہ صاحب کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ وسیع اللہ مجھے دیکھ لے، مجھے سنبھال لے۔ انہوں نے بھی، جبکہ وہ شاگرد تھے، آپ اندازہ فرمائیے، یہ استاد ہیں، شاگرد سے فرما رہے ہیں، اور شاگرد نے بھی انکار نہیں کیا، اس لیے کہ یہ بات بے شک اپنی جگہ ہے کہ بیعت و ارشاد اور بزرگوں کے سلسلے سے جڑنا یہ ایک بہت ہی مستحسن چیز ہے، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے جس تواضع کے ساتھ کہا کہ حضرت وسیع اللہ تو آپ کے در کا کتا ہے، اور کتے کو تو کامل نگرانی کرنا ہے۔ 3 دن وہاں پر گزارے، اپنے وقت کے عظیم محدث نے، معقولات کے امام نے، اور جب وہ وہاں سے رخصت ہو کر دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں، وہاں سے خط آیا کہ آپ کو 4 سلسلوں میں اجازت حاصل ہے، اللہ کا نام بتلا دیجئے، کوئی آئے تو اس کو بیعت کر لیجئے۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت مولانا طلحہ صاحب نے زندگی بھر یہ سلوک و تصوف کا کارنامہ انجام دیا۔ دنیا میں 4 سلسلے الگ الگ چل رہے ہیں، ہمارے اکابر کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا جو چل رہا ہے، اس کے اندر 4 سلسلے ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ موجود ہیں، چل رہے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ صدیقی خاندان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہیں۔ شیخ زکریا صاحب کی بیٹی وہ مولانا عاقل صاحب کے، مولانا سلمان صاحب کے نکاح میں بھی گئی، حکیم اللہ صاحب کے نکاح میں بھی گئی، وہ سید ہیں۔ اب جو اولاد ان کی ہو رہی ہے، شیخ زکریا صاحب کے نواسے، ان میں صدیقیت کا بھی خون ہے اور ان میں فاطمہ زہرا کا بھی خون ہے۔ اسی طریقے سے ہوتے ہوتے ہمارے ہاں آپ 4 سلسلے الحمدللہ ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ
کہ اپنے زمانے کے عظیم ترین عالم مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے جید عالم دین، لیکن ان کو بھی اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں اس طرف ابھی تک مائل نہ ہوا۔ مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ان سے بیعت ہوئے۔ جب ان سے بیعت ہوئے تو اس زمانے کے بڑے بڑے ان کے حلقے کے علماء نے نکیر کری، اتنا بڑا عالم اور ایک ملا کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ انہوں نے دو باتیں فرمائی، ایک مرتبہ تو یہ جواب دیا کہ ایک طرف تو مجھ کو علامہ کہہ رہے ہو اور دوسری طرف میرے عمل کے اوپر اعتراض بھی کر رہے ہو، اور کبھی یہ بات فرماتے تھے کہ جب اتنا بڑا علامہ بیعت ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو رہے؟ اپنے زمانے کے جن کو ہم نے اپنے آنکھوں سے بہت قریب سے دیکھا، مولانا ابو الحسن علی ندوی، عرب ممالک کے اندر کوئی بڑی یونیورسٹی ایسی نہیں تھی جس کے اندر وہ خود شامل نہ ہو۔ مولانا علی بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القادر رائے پوری سے بیعت تھے، انہوں نے کاروانی زندگی میں یہ بات لکھی ہے کہ میں عرب ممالک میں جاتا تھا، بادشاہوں سے خطاب کیا کرتا تھا، گفتگو کیا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء سامنے ہوتے تھے، میں صدارت کیا کرتا تھا، یونیورسٹیز کے اندر میں صدر ہوا کرتا تھا، کسی میں رابطہ عالم اسلامی کے اندر بانی، وہ بڑے بڑے جید عالم۔ تو جب وہ وہاں سے آتے تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے تھے، اور انہوں نے لکھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ میں اتنے نمایاں اونچے اونچے منصب پر جانے کے بعد کہیں مجھ پر گرد و غبار نہ چھا جائے، میرے دل کے اوپر بڑائی نہ آ جائے۔ میں حضرت رائے پوری کی خدمت میں جاتا تھا تو میرا وہ غبار جھڑ جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اپنے زمانے کے کوئی کتنا ہی بڑا عالم محدث فقیہ کون ہو، اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کے در پر رہ کر کے وہ سلوک و تصوف سے بھی بہرحال جڑے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے بیعت ہوئے، ابھی ہم ہو کر کے آئے اتوار کو گنگو میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا مجھے جو کچھ ملا یہاں سے ملا، 10 سال تک حضرت گنگوہی کیا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انکشافات ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے فیض ہوا ہے۔ مولانا الیاس صاحب حضرت گنگوہی کے وفات کے بعد بے نیاز نہیں ہو گئے، اب تو ہم خود ہی کامل ہیں، نہیں، حضرت مولانا خلیل احمد سہارپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا جب تک وہ حیات رہے، حالانکہ ان سے خلیفہ مجاز ہو گئے، ان کی وفات کے بعد شاہ عبد القادر رائے پوری کی طرف رجوع کر لیا، اور انہوں نے خود نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں جب بڑے بڑے عمومی اجتماعات سے لوٹتا ہوں، عوام الناس سے اختلاط کے بعد جو دل کی کیفیت تھوڑی متغیر ہوتی تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے مجلس میں جاتے تھے، تھوڑی سی دیر کے اندر حالت اپنی جگہ پر آ جاتی تھی، اور اگر کبھی موقع نہ ہوا تو 3 دن 3 رات کا بنگلے والی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے کہ 3 دن 3 رات اعتکاف کے بعد جو حالت پیدا ہو رہی ہے وہ شاہ عبد القادر رائے پوری کے مجلس کے اندر لمحے کے اندر حاصل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات تو ہو گئی ختم۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو دین کا سارے کام ہیں، شعبے ہیں، جو آدمی کوئی ایک کام کر رہا ہو تو دوسرے کی تنقیص اور تذلیل نہ کرے، دوسرے کو بھی سراہے کہ یہ بھی کام کر رہا ہے، ہاں میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے معاون بنے، معاند نہ بنے، ہم ایک دوسرے کے رفیق بنے، فریق نہ بنے۔ اسی طریقے سے یہ بات صحیح ہے کہ ایک تخت پر 2 بادشاہ نہیں سماتے، چونکہ ان کے دلوں میں بڑائی ہوتی ہے، حکومت کا جذبہ ہوتا ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ایک تخت شاہی پر جو بہت بڑا سارا ہو 2 بادشاہ نہیں سما سکتے، لیکن ایک گدڑی کے اندر 2 فقیر سما جاتے ہیں کہ ہم دین کی محنت کرنے والے 2 فقیر ایک گدڑی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی طریقے سے جس وقت میں شمس الدین ترک پانی پت تشریف لائے، حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پت تشریف لائے، تو وہاں تو پہلے سے حضرت شاہ بو علی شاہ قلندر کا فیض چل رہا تھا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے پانی کا پیالہ بھرا ہوا بھجوایا، انہوں نے اس کے اوپر ایک پھول رکھا اور بھجوا دیا۔ لے جانے والے سمجھے نہیں، لانے والے سمجھے نہیں۔ پوچھا حضرت شاہ بو علی قلندر سے کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا، وہ آنے والے آئے، آپ نے پیالہ بھرا ہوا بھیج دیا، انہوں نے پھول رکھ کے بھیج دیا۔ فرمایا میں نے یہ اشارہ کیا تھا ان کو کہ پانی پت تو میرے فیوز و برکات سے لبریز ہے، یا تو میں کافی ہوں دین کی خدمت کے لیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی اور میدان دیکھ لیں۔ انہوں نے پھول رکھ کے بھیجا کہ دیکھیے میں آپ کے لیے اس طرح سے رہوں گا، اتنا پانی بھرا ہوا ہے، اس میں ایک پھول بھی سما گیا۔ کیا ہم کام کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے، کیا سما کر کے ایک جگہ کام نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ خالد سیف اللہ کی تلوار بھی ہوتی تھی، ابی ابن کعب کی قرات بھی ہوتی تھی،
زید ابن حارثہ کے فرائض کے ترکے کے مسائل بھی ہوتے تھے، حسین ثابت کی قاری ارشد صاحب کی طرح نعتیں ہوتی تھی. مجھے یاد آ گیا، میں جملہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ قاری ارشد صاحب، مفتی ابراہیم صاحب، مولوی شاہد صاحب، ان کی والدہ محترمہ نے حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں پرورش پائی ہے. ان کے نانا حاجی حنیف صاحب کو میں نے دیکھا دہلی مرکز میں، نکاح حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے کیا ہے ان کا ولی بن کر کے. الحمدللہ وہ ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں. آخری بات کہہ کر کے میں ختم کروں، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی بدر الدین صاحب کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں بھیجا. میاں جی بدر الدین صاحب دہلی مرکز میں جب ہم پڑھتے تھے تو اثر بات کا بیان عموماً وہ کرتے تھے، لیکن پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے میاں جی بدر الدین صاحب. لیکن ایک نصیحت فرمائی، شیخ کی مجلس میں کچھ بولیو نہ. بھیج تو دیا شیخ زکریا صاحب کے خانقاہ میں، نصیحت یہ فرمائی شیخ کی مجلس میں کچھ بولیو نہ. خیر میاں جی بدر الدین صاحب کئی دن وہاں رہے. حضرت شیخ زکریا صاحب کے پاس میں ایک جدید تعلیم یافتہ شخص آیا اور علماء کے اوپر اس نے، وہ 47 سے پہلے کا دور تھا جب اختلافات چل رہے تھے کانگریس کا اور لیگ کا اور کیا کیا واقعات چل رہے تھے. اس شخص نے آ کر کے علماء کے خلاف جو زبان کھولی ہے تو بے تحاشا بولتا چلا گیا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی جواب جاہلہ باشد خاموش رہے. خیر وہ کہہ سن کر کے اپنے کو چلا گیا. جب میاں جی بدر الدین صاحب واپس دہلی مرکز آئے، یہ جملہ خاص طور سے سن لیجئے گا، جس طرح حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کام کر کے آئی ہوئی جماعتوں سے کارگزاری سنا کرتے تھے ضابطے کے اندر، اس طرح اپنے اس بھیجے ہوئے مسترشد سے کارگزاری سنی. وقت کیسا گزارا، کیا کیا باتیں پیش آئی وہ سناؤ. انہوں نے یہ واقعہ بھی سنا دیا اور عرض کیا کہ حضرت جی میرا تو جی میں بہت آیا کہ میں ایک بات کہہ دوں، لیکن آپ نے منع فرما دیا تھا کچھ نہ کہیو. حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی تم کیا بولتے وہاں پر؟ کہ حضرت جی میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، میں یہ کہتا اس سے کہ بھائی دیکھ قرآن شریف کے اندر کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جن پر عمل بعد میں آج بھی واقعی ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم اللہ نے اٹھا لیا، یعنی عمل نہیں ہے اس پر. قرآن کے اندر تلاوت باقی ہے، تو تلاوت تو دونوں کی کرنی ہے، ادب احترام دونوں کا کرنا ہے، عمل اس پر کرنا ہے جو منسوخ نہیں ہوئی، اس پر نہیں کرنا جو منسوخ ہے. مثال کے طور پر قرآن میں آیت میراث ہے، آیت وصیت ہے، تو آیت میراث نازل ہونے کے بعد آیت وصیت کا حکم تو اٹھا لیا، تلاوت تو باقی ہے. تو میں اس سے یہ کہتا کہ بھائی دیکھ، علماء کچھ ایسے ہیں جو عمل کرنے والے نیک ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو عمل نیک کرنے والے نہیں ہیں. ہم پر اور امت پر فرض ہے کہ ادب احترام دونوں کا کریں. جو عمل کر رہا ہے اس کی پیروی کریں، جو عمل نہیں کر رہا اس کی پیروی نہ کریں.